عنق اولیائہ و شیعتہ صلوات بر محمد و آل محمد۔ دعا ہے کہ خداوند متعال شاہ صاحب کا یہ اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ مومنین تشریف فرما ہوئے خداوند متعال اس کے بدلے میں آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ چونکہ یہ مجلس امام علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے ہے اور اس میں مولا کے فرمودات بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور ذکر مصیبت بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، کیونکہ شہادت کے عنوان سے مجلس ہے اور مصائب آل محمد علیہ السلام پڑھنے کی غرض یہ ہوتی ہے کہ ہمارا دل تھوڑا رقت میں آئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو، تاکہ اس اجر و ثواب کے مستحق ہو سکیں جو اہل بیت علیہ السلام نے اس عزاداری کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ فضیلت خطاب آپ جہاں بیٹھیں جس انداز میں بیٹھیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہوتی، لیکن مصائب کے لیے ایک ماحول کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں اپنے احباب کی خدمت میں جسارت ہے یقیناً، اگر آپ آگے تشریف لے آئیں اور ایک اچھے انداز میں جس میں ذکر مصائب ایک ایسا انداز سے بیان ہو، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ امام رضا علیہ السلام کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی۔ مولا فرماتے ہیں ان لکل امام عہدا فی عنق اولیائہ و شیعتہ۔ مولا فرماتے ہیں کہ ہر شیعہ کی گردن میں اپنے امام کا ایک عہد ہوتا ہے۔ ان لکل امام عہدا فی عنق اولیائہ و شیعتہ و ان من تمام الوفاء بالعہد و حسن الاداء زیارت قبورہم۔ ہر شیعہ کی گردن میں اپنے امام کا ایک عہد ہوتا ہے اور اس عہد کی وفا اور اس کا حسن ادا اپنے ائمہ کی قبور کی زیارت ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے، ان کے محبین شیعہ دنیا کے گوشے گوشے سے اہل بیت علیہ السلام کے حرم میں آ کر جو عرض ادب کرتے ہیں، یہ اپنا وہ وعدہ وفا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب ایک مومن، ایک شیعہ اپنا یہ عہد اور یہ وعدہ وفا کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ اپنے امام کی نظر میں بھی مقرب ہوتا ہے۔ میرا انداز گفتگو یہی ہے اور میری دلی خواہش ہوتی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر اس انداز سے بیان کیا جائے کہ دلوں پہ اثر ہو۔ داد کے لائق وہ ہستیاں ہیں، خطیب داد لینے کا کوئی حق نہیں رکھتا۔ آپ سب کا میری اس بات سے متفق ہونا ضروری نہیں، میرا اپنا نظریہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ لائق داد و تحسین وہ ہستیاں ہیں۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے عبدی، الخرائج میں قطب الدین راوندی نے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ ایک دن عبدی نے مجھ سے بیان کیا، کہتا ہے کہ میری زوجہ نے مجھ سے کہا قد طال عہدنا الصادق علیہ السلام، کہ امام صادق علیہ السلام سے ہمارے عہد میں بہت لمبا عرصہ گزر گیا، اسباب مہیا کر چلے بیت اللہ کا حج بھی ادا کریں گے اور امام سے اپنا تجدید عہد بھی کریں گے۔ یہ کہتا ہے میں نے بیوی کو کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ جس سے میں زاد راہ مہیا کروں اور امام کی زیارت سے مشرف ہوں۔ تو اس کی بیوی کہنے لگی میرے پاس کچھ لباس ہیں اور کچھ زیور ہیں، ان کو بیچ امام کی زیارت کے سفر کا زاد مہیا کر۔ اپنا زیور بیچ دیا، اپنے لباس بیچ دیے۔ کہتے ہیں ہم سفر کے لیے روانہ ہوئے امام علیہ السلام کی زیارت کے لیے۔ جو اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، جب وہ حج کے لیے جاتے ہیں تو پہلے مدینہ جاتے ہیں
پہلے مدینہ میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مدینہ کے قریب تھے کہ میری زوجہ بیمار ہو گئی. میری وہ بیوی جس نے اپنا زیور بیچ کر امام کی زیارت کے اس سفر کا زاد مہیا کیا تھا، وہ بیمار ہو گئی، اور اتنی شدید بیمار ہو گئی کہ موت کے سائے اس کے سر پہ منڈلانے لگے. کہتے ہیں جو ہم مدینہ میں داخل ہوئے میری بیوی کی حالت ایسی تھی کہ میں اس کی زندگی سے نا امید ہو چکا تھا. میں اس کو وہیں چھوڑ کر امام کی بارگاہ میں گیا، اس کی زندگی سے نا امید ہو کر جب امام کے پاس گیا، جب میں امام علیہ السلام کے سامنے پہنچا تو سلام کیا. فسلم تو میں نے سلام کیا. روایت کے جملوں پہ غور کیجیے. فسلم تو میں نے سلام کیا. فاجابنی امام علیہ السلام نے جواب دیا. فسألنی عنہا سلام کا جواب دینے کے فوراً بعد مولا نے مجھ سے میری بیوی کے بارے میں پوچھا کہ اس کا کیا حال ہے. میں نے کہا کہ اس کو اس حالت میں چھوڑ کے آیا ہوں کہ اس کی زندگی سے نا امید ہو کہ آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں. فأطرق مليا امام علیہ السلام نے ایک لحظہ، ایک لمحے کے لیے سکوت اختیار کیا. اس کے بعد اس کی طرف دیکھا اور فرمایا قد دعوت اللہ فی عافیتها میں نے اللہ کی بارگاہ میں اس کی عافیت کی دعا کر دی. تو جا اس کو زندہ پائے گا. جب یہ امام کی بارگاہ میں آیا تھا، جب امام کی بارگاہ میں پہنچا تو کہتا ہے میں نے دیکھا امام کے بدن پہ 2 سرخ رنگ کے لباس موجود تھے. اس جملے کو ذہن میں رکھنا ہے، روایت کے اگلے لفظوں میں اس کا آپ کو لطف آئے گا. امام کے بدن پہ 2 سرخ رنگ کے لباس تھے. امام نے فرمایا پلٹ جا، تو جائے گا اس کو افاقہ اور عافیت کی حالت میں دیکھے گا. تو دیکھے گا کہ وہ بیٹھی ہے اور وہ شکر کھا رہی ہے. کہتا ہے میں تیزی سے واپس آیا. جب وہاں پہ پہنچا دیکھا میری بیوی افاقہ کی حالت میں ہے، بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کی خادمہ، اس کی نوکرانی اس کو شکر کھلا رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے اس سے پوچھا کہ میں تیری زندگی سے نا امید ہو کے امام کی خدمت میں گیا تھا، تو بتا تیرے ساتھ کیا گزری. کہنے لگی جب تو یہاں سے چلا تو موت بہت میرے قریب ہو گئی. میں نے ملک الموت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور پھر میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا جس کے بدن پہ 2 سرخ رنگ کے لباس موجود تھے. جس کے بدن پہ سرخ رنگ کے لباس موجود تھے وہ آیا اور ملک الموت سے مخاطب ہوا اور فرمایا یا ملک الموت، اے ملک الموت. تو ملک الموت نے کیا کہا؟ کہنے لگا لبیک ایھا الامام، لبیک ایھا الامام. تو امام نے فرمایا الست امرت بالسمع والطاعۃ لنا، کیا تو ہمارے امر کی اطاعت پہ مامور نہیں ہے؟ کہا بلا، کیوں نہیں ہے امام؟ تو امام ہے، میں تیرے امر کی اطاعت پہ مامور ہوں. فرمایا اگر ہمارے امر کی اطاعت پہ تو مامور ہے تو سن فإنی آمرک ان تؤخر امرها 20 سنہ، میں تجھے امر کر رہا ہوں کہ اس کی موت کو 20 سال کے لیے مؤخر کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ ملک الموت پلٹ گیا، وہ سرخ رنگ لباس والا وہ شخص، وہ ہستی بھی پلٹ گئی، اور میں اپنے مقام سے اٹھ کے بیٹھ گئی، اور مجھے مٹھائی کی طلب ہوئی، شکر کی طلب ہوئی. خادموں کو کہا اور اس نے مجھے شکر پیش کی. جب ایک بندہ، ایک مومن، ایک شیعہ اپنا عہد وفا کرنے کے لیے امام کی بارگاہ میں آتا ہے تو وہ مورد نظر امام ہوتا ہے، وہ بھی امام کی نظر میں ہوتا ہے. لیکن افسوس کئی بار ایسا ہوا ہم زیارت کے لیے گئے، پورے رستے میں امام کی طرف متوجہ نہ تھے. اور اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ حرم کے اندر بندہ پہنچ جاتا ہے پھر بھی باہر کے خیالات سے جان نہیں چھوٹتی.
وہ امام کہ جس کو زائر کا سفر امام کی نظر میں ہوتا ہے انسان اپنے امام سے متوجہ نہ ہو اپنے امام کی طرف، چونکہ ایام امام صادق علیہ السلام کی شہادت کے ایام ہیں۔ ائمہ علیہ السلام نے رسالت الہیہ کو جس انداز سے حق تھا انجام دیا، جس امام نے جیسا اقدام مناسب تھا دین کی بقا کی خاطر، امر خدا کی حکومت کی خاطر وہ اقدام کیا، پاک پیغمبر کے بعد، بلکہ ان کی زندگی میں ہی دو قسم کے دشمن اسلام سے روبرو ہوئے، ایک دشمن بنو امیہ، ایک دشمن بنو عباس۔ بنو امیہ نے اہل بیت علیہ السلام کو، ائمہ علیہ السلام کو بہت زیادہ تکلیفیں دی، بہت زیادہ قتل و غارت کی، اہل بیت علیہ السلام کا بہت زیادہ خون بہایا۔ واقعہ کربلا بنو امیہ کے ہاتھوں، واقعہ حرہ بنو امیہ کے ہاتھوں، یہ سارے ان کے مظالم۔ لیکن بنو عباس نے دین کو جو نقصان پہنچایا ہے وہ بنو امیہ سے زیادہ ہے۔ بنو عباس نے دین کی ثقافت کو مٹانے کی کوشش کی ہے، اور ہر امام نے جیسا زمانہ تھا، جیسی ضرورت تھی ویسا کردار ادا کیا۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں، بنو عباس کی حکومت کے عروج کے زمانے میں، امام علیہ السلام نے دین کی بقا کو کس انداز سے باقی رکھا۔ بنو عباس کا سب سے مہلک قدم جو تھا دین کے لیے وہ تھا مذہب سازی۔ انہوں نے مذہب ایجاد کیے۔ ابو حنیفہ سے پہلے کوئی بندہ ہاتھ باندھ کے نماز نہیں پڑھتا تھا، ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے تھے۔ انہوں نے مذہب سازی کی، یعنی دین کی جو ثقافت تھی اس کو بدلا۔ آج بھی دشمن نے مذہب اہل بیت کو مٹانے کے لیے شیعہ کی قتل و غارت کا، شیعہ کے خون بہانے کا اقدام اٹھایا، لیکن دیکھا کہ شیعہ اس سے مٹنے والے نہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کے حرم کو، اہل بیت علیہ السلام کی قداست کو مٹانے کی کوشش کی، لیکن قاسم سلیمانی جیسے مدافعان حرم نے، پوری دنیا سے مدافعان حرم نے، مؤمنین نے، شیعیان اہل بیت علیہ السلام نے ان کے اس عزم کو خاک میں ملا دیا۔ بے عین ہی وہی زمانہ ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں تھا، مذہب سازی، دین کی ثقافت کو مٹا دو۔ ابو حنیفہ کو ایک امام بنا دیا، امام مالک امام بن گیا، اس کی اپنی فقہ، اہل بیت علیہ السلام کی فقہ کے سامنے میں وہ فقہ۔ میں اپنے بیان کو زیادہ طول نہیں دینا چاہتا اور آپ حضرات کو تھکانا نہیں چاہتا۔ اہل بیت علیہ السلام امام تھے، امام حسین امام جعفر صادق علیہ السلام، اور بنو امیہ نے، بنو عباس نے امام کو بہت مجبور کیا کہ امام مصلی قیام فرمائیں اور ہم امام کو صف ہستی سے مٹا دیں۔ اتنے زیادہ سادات کو قتل کیا۔ منصور دوانکی نے، بعض روایت میں ہے 1 لاکھ اور بعض اقوال میں 6 لاکھ۔ یہ کب کا عرصہ ہے؟ سادات کے، نسل سادات کے آغاز سے 1 صدی کے درمیان 1 لاکھ سادات اور شیعیان اہل بیت علیہ السلام کو قتل کیا، شہید کیا کہ امام مصلی قیام فرمائیں۔ کئی دفعہ امام علیہ السلام، ہر بندہ اپنے گھر کے لیے ایک تقدس کا قائل ہے، 4 دیواری کے لیے ایک تقدس کا قائل ہے۔ کوئی بندہ بھی بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل ہو جائے تو بندہ مرنے پہ آ جاتا ہے، لیکن یہ کئی بار امام علیہ السلام کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہوا۔ ذکر مصائب میں بیان کروں گا
کیوں کہ امام مصلی قیام کریں، لیکن امام تھے، حکیم تھے، امام حکمت سے کام لیا اور جانتے تھے یہ دوسرے مذاہب بنا کے اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، دین حق کو مٹانا چاہتے ہیں۔ امام نے دین حق کے دفاع کے لیے تلوار نہیں اٹھائی۔ امام علیہ السلام سے ایک شخص ہے جس کا نام مفضل ابن قیس ہے، مولا کی خدمت میں آیا اور کہا کہ مولا قیام فرمائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم اہل کوفہ آپ کے ساتھ ہیں۔ مولا نے فرمایا کم شیعتنا بالکوفہ، کوفہ میں ہمارے کتنے شیعہ ہیں، کوفہ میں ہمارے کتنے شیعہ ہیں؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ قیام فرمائیں، کوفہ میں ہمارے کتنے شیعہ ہیں؟ کہنے لگا میں نے کہا مولا 50,000۔ مولا نے پھر پوچھا کوفہ میں کتنے شیعہ ہیں؟ مولا نے پھر پوچھا، میں نے کہا 40,000۔ پھر مولا نے پوچھا کتنے شیعہ ہیں؟ میں نے کہا 30,000۔ مولا پوچھتے رہے، کہتا میں کم کرتا رہا اور آخر میں نے کہا، مولا نے کہا، کہتا میں کم کرتا رہا اور مولا نے فرمایا ترجو ان یکون 20، امید رکھتا ہے کہ 20 ہوں گے، یعنی 20 شیعہ ہوں گے کوفہ میں۔ پھر مولا نے خود فرمایا واللہ لوددت ان یکون بالکوفۃ 25 رجلا، فرمایا واللہ قسم، قسم جلالہ اٹھائی امام نے، واللہ قسم میں دوست رکھتا ہوں، میں چاہتا ہوں، میرے دل میں ایک محبت ہے، میری ایک خواہش ہے کہ کوفہ میں 25 مرد موجود ہوں، مجھے 25 مرد چاہیے جن میں 2 صفات ہوں۔ یہ 2 صفات جو امام مانگ رہے ہیں اس وقت کے شیعہ سے بھی مانگ رہے ہیں اور ہم سے بھی یہ 2 صفات مانگ رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں 25 شیعہ ہوں کوفہ سے، 25 مرد ہوں اور یہ 2 صفات ہوں ان میں، یعرفون امرنا الذی نحن علیہ، ہمارے امر کی معرفت رکھتے ہیں، ہمارے امر کی معرفت رکھنے والے 25 شیعہ ہوں، کہ میری بڑی خواہش ہے۔ امر امام، ائمہ علیہ السلام کی زندگی جو ہے 250 سال، اس میں مختلف قسم کے ادوار، مختلف قسم کے زمانے، ائمہ علیہ السلام کی مختلف قسم کی حکمت عملیاں، دین کے تحفظ کے لیے مختلف قسم کی سیاستیں میں کہتے ہیں، اور ائمہ علیہ السلام سے اتنی بیان شدہ حدیثیں، مجبوری میں بیان کی گئی حدیثیں، تقیہ میں بیان کی گئی حدیثیں، 1-2 حدیث پڑھ لینے سے امام کا نظریہ اور امام کا امر تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ امام کے امر کو سمجھنے میں 25 بندے ایسے ہیں یعرفون بامرنا، کہ ہمارے امر کی معرفت رکھتے ہیں، اور امر امام کی معرفت آسان کام نہیں ہے۔ میں 1-2 حدیث جو اردو ترجمہ ہوئی بھی ہیں، عربی فصیح ترین زبان ہے، جب ایک جملے کو، ایک کلام کو دوسری زبان میں ڈھالا جاتا ہے تو وہ دوسری زبان میں کیا گیا ترجمہ مفہوم کا وہ حق ادا نہیں کر سکتا۔ میں اردو ترجمہ شدہ احادیث سے ان کا مطالعہ کر کے امر امام تک نہیں پہنچ سکتا۔ امر امام کو سمجھنے کے لیے زندگیاں لگانی پڑتی ہیں، سیکھنا پڑتا ہے، محنتیں کرنی پڑتی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے دین کی اشاعت میں انتھک محنتیں کی۔ امام علیہ السلام نے نہ صبح دیکھی، نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، کوشاں رہے، مسلسل دین کی اشاعت کے لیے محنت کرتے رہے، شاگردوں کو پڑھاتے رہے۔ ایک ناوِ مقدمات کی ایک کتاب ہے، آپ نے پڑھی ہوگی، جب میں وہ پڑھتا تھا تو اس کے سبق کے آخر میں تمرین جو ہوتی ہے، اس تمرین میں مولا کی ایک حدیث میں نے پڑھی تھی، وہ آج تک میرے دل پہ لکھی ہوئی ہے۔ مولا نے فرمایا یا لیت السیات علی رؤوس الصحابی، لیت حسرت کے لیے، تمنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مولا نے فرمایا کاش کہ ہمارے اصحاب یعنی ہمارے شیعوں کے سر پہ ایک کوڑا ہوتا، یا لیت السیات علی رؤوس الصحابی، ہمارے دوستوں،
ہمارے ماننے والوں کے سر پہ کاش ایک کوڑا ہوتا لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین میں تفقہ کرتے. یعنی امام ہمارے لیے ایک کوڑے کی حسرت کر رہے ہیں. ہم جس انداز میں تحصیل علم کر رہے ہیں، امام حسرت کرتے ہیں کہ کاش ایک کوڑا ہوتا ان کے سر پہ اور یہ دین میں تفقہ کرتے، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے ہیں. اور جو لوگ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے ہیں اور امام علیہ السلام کے مورد تائید بن جاتے ہیں، امام فرماتے ہیں جو ہمارے امر کو خود نہیں سمجھ سکے وہ ان سے ہمارا امر لے لیں، ان سے ہمارا امر لے لیں. جیسے ہم اللہ کی طرف سے تم پہ حجت ہے، یہ ہماری طرف سے تم پہ حجت ہے. ان کا امر ہمارا امر ہے. رادہم راد علینا، ان کو رد کرنے والا ہمیں رد کرنے والا ہے. یعرفون بامرنا، 25 مرد ایسے چاہیے جو ہمارے امر کی معرفت رکھتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو امر اہل بیت کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں. اور ان کو اہل بیت علیہ السلام نے احادیث میں مختلف تعابیر سے بیان کیا ہے. کبھی مرابطون کہا ہے. مرابطون کون ہوتے ہیں؟ مرزبان، جو کسی سلطنت کی بارڈر پہ کھڑے ہو کر اس سلطنت کی حفاظت کرتے ہیں. فرمایا یہ مرابطون ہیں جو ہمارے شیعوں کو شیطان کے چنگل سے نجات دیتے ہیں. ان کا مقام ہے ائمہ علیہ السلام کی بارگاہ میں، ان کی نظر میں. اور مولا فرماتے ہیں من استخف بالعلماء شیعتنا افسد دینہ، جس نے ہمارے شیعہ علماء کا استخفاف کیا اس نے اپنے دین کو فاسد کیا. ہمارے ان امین جو ہیں، ہمارے امر کے جو امین ہیں، ان پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں. جو ان کا استخفاف کرے گا اس کا اپنا دین فاسد ہوگا. مولا کی پہلی حسرت یعرفون امرنا الذی نحن علیہ. اور دوسری چیز جو مولا نے بیان فرمائی وہ یہ کہ ولا یقولون علینا الا بالحق، کہ ہماری طرف کوئی بات نسبت نہ دیں مگر حق بات ہماری طرف نسبت دیں. جو بات ہم نے نہیں کہی وہ ہماری طرف نسبت نہ دیں. اور یہ بہت بڑا معمہ ہے آج کل ہم میں. اگر ہم کوئی حدیث نقل بھی کریں اس کو دقت سے نہیں پڑھتے، اپنے الفاظ میں ڈھالتے وقت بعض اوقات غیر مناسب الفاظ کا استعمال کر دیتے ہیں. جیسے ہم خود اپنے محاورے میں کسی مومن کا استخفاف کر دیتے ہیں کہ تو اندھا تو نہیں ہے، تو یہ تو نہیں ہے، تو وہ تو نہیں ہے. کلام امام کو نقل کرنے میں ایسے الفاظ کا استعمال کیا جا رہا ہے. فرمایا مجھے کیسے مرد چاہیے؟ ہمارے امر کو پہچاننے والے. ولا یقولون علینا الا بالحق، حق بات کو ہم سے نسبت دیں، اپنی طرف سے اپنے دل کی بات کو ہم سے نسبت نہ دیں. اپنے سلیقے کو ہمارا دین بیان دین سمجھ کر دین کے عنوان سے بیان نہ کریں. اپنے سلیقے کو. یہ دو چیزیں ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کے دل کو بھی تکلیف دیتی ہیں اور ان کے امر کی نابودی کا سبب بنتی ہے. اور بہت شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ اس ضمن میں احادیث موجود ہیں کہ جو بندہ جھوٹی بات نبی کی طرف نسبت دے گا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کو جہنم سے پر کیا جائے گا اس کے اس مقام کو. یعنی اہل بیت کی طرف جھوٹی بات نسبت دینا. اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اہل بیت علیہ السلام کی طرف جھوٹی بات نسبت دینا اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان اگر روزے کی حالت میں ہو تو روزہ باطل ہو جاتا ہے. اگر عمدن یہ جھوٹ بولا ہو تو روزے کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. ہماری طرف جھوٹی بات نسبت نہ دیں. اپنے سلیقے کو، میں اپنے الفاظ کو امام سے منسوب کروں. یہ دو چیزیں مولا نے بیان فرمائی. ہمارے امر کی معرفت، دوسرا حق بات ہماری طرف نسبت دیں. اپنے مطالعات میں ہمیں دقت کرنی چاہیے.
جو عبارت امام سے نقل کر رہے ہیں اس میں الفاظ کو آگے پیچھے نہیں کرنا چاہیے. سچ میں اثر ہوتا ہے، حق میں اثر ہوتا ہے. میں انتہائی معذرت کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. حق میں اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ حق میں اثر ہوتا ہے. کیوں ہمارے ہاں، میں آپ کے علاقوں کی بات نہیں کرتا، اپنے علاقے کی بات کرتا ہوں، کیوں ہمارے ہاں یہ مجالس اہل بیت علیہ السلام، یہ ذکر اہل بیت علیہ السلام اپنی تاثیر کھو چکا؟ کیوں تاثیر نہیں ہے؟ یہی مصائب آل محمد علیہ السلام سبب بنتے تھے ایک زمانے میں خاندان کے خاندان شیعہ ہو جاتے تھے، گاؤں کا گاؤں شیعہ ہو جاتا تھا مصائب آل محمد علیہ السلام سے. لیکن آج کل وہی مصائب دشمن کے مسخرے کا سبب بن رہے ہیں، اور اس کی وجہ وہ کم دقت لوگ ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کے ان مقاتل کو دقت کے ساتھ مطالعہ نہیں کرتے، اپنے الفاظ میں بیان کرتے وقت خفیف الفاظ کا استعمال کرتے ہیں. اور اس سے بڑا حیف جب وہ مصائب، جب وہ ذکر اپنی طرف سے گھڑتے اور بناتے ہیں. اس نے بے اثر کر دیا ہے کربلا امام حسین علیہ السلام. بہت مصیبتیں دیکھی ہیں اہل بیت علیہ السلام نے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی کل شہادت کا دن، میں کہتا ہوں یہ شہادت کا دن نہیں، امام علیہ السلام کی سکون کا دن تھا. کیونکہ امام علیہ السلام نے اپنی اس زندگی میں بہت زیادہ دکھ دیکھے. منصور کے زمانے میں سادات کا قتل ہونا، سادات یا حسنی ہوتے ہیں یا حسینی ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں سادات کا قتل ہونا. منصور دیوانگی کا ایک محل تھا جس محل کی بنیادوں میں سادات کی لاشیں تھیں. کیسی گران مصیبتیں تھیں جو میرے امام نہ جانے کیسے سہتے رہے. مہدی عباسی کے زمانہ، کہ اس زمانے میں مہدی عباسی کا دور تھا، 40 یا 50 کے قریب امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے سادات کو گرفتار کیا گیا اور قبرستان بقیع میں، جنت البقیع میں ایک ایک سید کو 400 کوڑے لگائے گئے. اور سب سے آخر میں امام حسن علیہ السلام کا ایک پوتا یا نواسا سفید ریش بزرگ، جب اس کی پشت پہ 400 کوڑے لگائے گئے، اس کی پشت کا گوشت پھٹ گیا. اونٹ کے بالوں سے ایک تنگ سی جیکٹ نما انہوں نے بنائی ہوئی تھی. کوڑے مارنے کے بعد اس سید زادے کو وہ پہنائی گئی، اور پہنانے کے بعد اس زور سے اتاری گئی کہ اس کی پشت کا سارا چمڑا اتر گیا. پھر ان سادات کو اس حال میں کہ ان کی پشت سے خون بہ رہا ہے مدینے کی گلیوں میں پھرایا گیا. جب میرے امام کو اس بات کی خبر ہوئی تو شدت غم کی وجہ سے امام علیہ السلام کئی دن تک بخار میں تڑپتے رہے. مولا قربان جاؤں آپ کے دل پہ، مولا قربان جاؤں سادات کی اس غربت پہ. مولا یہ جتنے تھے امام حسن علیہ السلام کے اولاد میں سے سادات جن کو کوڑے لگائے گئے، یہ سارے مرد تھے. مولا آپ نے یہ کوڑے لگتے نہیں دیکھے. میں قربان جو امام سجاد علیہ السلام کی غربت پر. وہاں نبی کے بیٹے نہیں، نبی کی بیٹیاں ہیں. مارنے والے بھائیوں کے قاتل، بیٹوں کے قاتل. اجرکم اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت کو قبول فرمائے. جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اہتمام کیا گیا، خداوند متعال شفاعت محمد و آل محمد علیہ السلام نے نصیب فرمائے، ان کے درجات متعالی فرمائے. آپ کے مرحومین کے خداوند متعال گناہ معاف فرمائے. کم مصیبتیں نہیں تھیں. ہم اپنے گھر میں بغیر اجازت کے کسی غیر کا قدم برداشت نہیں کرتے، لیکن رات کا وقت ہوتا تھا، بتائے بغیر یہ لوگ امام کے گھر میں داخل ہوتے تھے. تو امام یہی فرماتے، میرے گھر کا دروازہ تھا، دیوار سے آنے کی کیا ضرورت تھی بغیر اجازت کے. ایک روایت میں نے
ایک دو دن پہلے اپنے استاد سے سنی، وہ فرما رہے تھے کہ اتنا زیادہ ان کا یہ روٹین بن گئی تھی آنے کی. مدینہ گرم فضا ہے، مدینے کی گرمی کجا، یہاں کی گرمی کجا، پنکھے ہیں، بجلیاں ہیں، نظام ہے. اس گرمی کے موسم میں جب ان کی یہ روٹین یہ رہی تو امام علیہ السلام اپنے گھر میں مستورات کو حکم دیتے کہ رات کے وقت چادریں اور برقعے پہن کے سویا کرے، ان کے آنے کا پتہ نہیں چلتا. اجرکم اللہ. میں قربان، غربت امام صادق علیہ السلام بغیر اجازت کے امام کے گھر میں داخل ہوتے. ایک دفعہ داخل ہوئے، میرے امام مصلی پہ نماز کی حالت میں تھے، امام رکوع میں تھے. انہوں نے پاؤں کے نیچے سے، امام کے پاؤں کے نیچے سے اس زور سے مصلی کھینچا کہ امام کا وہ رکوع سجدے میں بدل گیا. امام کا وہ رکوع سجدے میں بدل گیا. میں 3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. کوئی مذہب ہو، کوئی جگہ ہو، کوئی علاقہ ہو، کوئی بھی ثقافت ہو، وہاں پہ کسی بھی ملک کا بندہ ہو، کسی ثقافت، فرہنگ، مذہب کا بندہ ہو، وہ 3 چیزیں جو ہے برداشت نہیں کر سکتا. وہ دیکھے کہ کسی سڑک کے کنارے کوئی بندہ کسی سفید ریش بزرگ کو مار رہا ہے، یہ جائے گا اس کے قریب، کہے گا نہ مار، بزرگ ہے، سفید ریش ہے، تو جوان ہے، مت مار. وہ کہے گا تیرا کیا، یہ میرا اپنا باپ ہے. کہے گا تیرا باپ ہے تو جا اپنے گھر میں مار، میرے سامنے نہ مار بزرگ کو. پہلا مقام یہ. دوسرا یہ کہ کوئی بندہ کہیں بازار میں، کہیں کوچے میں، کہیں سڑک کنارے کسی چھوٹی بچی کو مار رہا ہو، دل گوارا نہیں کرتا، بندہ آگے جاتا ہے، کہتا ہے اے بندہ خدا نہ مار. وہ کہے گا تیرا کیا، میری اپنی بچی ہے، اگر تیری بچے اس کو مارنا ہے تو گھر میں مار، میری آنکھوں کے سامنے نہ مار. تیسرا، اگر مرد ہوں اور کسی مستور کو مار رہے ہو، بندہ برداشت نہیں کرتا، بندہ جاتا ہے کہ مت مار. وہ کہے گا میری ماں ہے، میں کہوں گا تیری ماں ہے تو بھلا جا اپنے گھر میں مار، میری آنکھوں کے سامنے مت مار. ان مسلمانوں نے میرے امام سفید ریش پہ جسارت کی، امام حسین علیہ السلام کی 3 سال کی بیٹی پہ جسارت کی، مادر ائمہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو ان ظالموں نے تازیانوں سے مارا. اجرکم اللہ. خداوند متعال آپ کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بس آخری جملہ اور میری عرض تمام. اتنا زیادہ منصور کی فوج کا امام علیہ السلام کے گھر میں اس انداز سے جانا ہو گیا تھا کہ ایک دن منصور نے امام کو بلایا اور کہنے لگا کہ اگر کوئی خواہش رکھتا ہے تو بیان کر، میں تیری بات ماننے کو تیار ہوں. امام نے فرمایا مانے گا، واقعاً مانے گا؟ کہنے لگا ہاں وعدہ دیتا ہوں مانوں گا. تو امام نے فرمایا کہ اتنا کر کہ رات کے وقت میرے گھر میں داخل نہ ہوا کر، اپنے فوجیوں کو رات کے وقت میرے گھر میں نہ بھیجا کر، میرے بچے رات کو ڈرتے ہیں، ان کی سکون کی نیند ختم ہو گئی. ظاہراً کہنے لگا ٹھیک ہے، آج کے بعد میں رات کے وقت فوجی نہیں بھیجوں گا. اس نے رات کو فوجی نہ بھیجے، دن کو فوجی بھیجے جن کے ہاتھ میں آگ تھی. امام صادق کے گھر کو آگ لگا دی. بعض روایات میں موجود ہے کہ لوگوں کو منع کر دیا گیا یہ آگ بجھانے سے. امام کے گھر میں لگی آگ کو بجھانے والا کوئی نہیں تھا. میرے امام خود آگ کے قریب آئے اور کہنے لگے انا ابن ابراہیم، میں ابراہیم کا بیٹا ہوں. امام کا یہ کہنا تھا کہ وہ آگ بجھ گئی. امام علیہ السلام نے اپنے بچوں کو، اپنی خواتین کو ایک کمرے میں جمع کر لیا. ان کے رونے کی صدائیں بلند تھیں. امام تسلی دے رہے تھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں موجود ہوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں موجود ہوں. ان کو تسلیاں دینے کے بعد میرے امام اپنے گھر کے ایک گوشے میں بیٹھ گئے اور زار و قطار رو رہے ہیں.
اصحاب قریب ہے، مولا یہاں پہ کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ جو نقصان ہوا ہے وہ دنیاوی اور مادی نقصان تھا۔ آپ ہمیں نصیحت کرتے ہیں کہ مادی نقصان پہ پریشان مت ہوا کریں۔ امام علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں اس مادی نقصان پہ نہیں رو رہا، مجھے ایک اور آگ یاد آ رہی ہے جہاں پہ ان مزدوروں کو، ان چھوٹے بچوں کو تسلی دینے والا کوئی نہیں تھا، جہاں پہ ان چھوٹے بچوں کو تسلی اور دلاسا دینے والا کوئی نہیں تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا